الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیریز آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ آج ہم سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اور والدہ رحمہ اللہ کے بارے میں آپ حضرات کو بتائیں گے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو نانا جی تھے حضرت حافظ حکیم سید احمد اندرابی، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جی تھے حضرت حکیم حافظ سید احمد اندرابی۔ انہوں نے اپنی دختر نیک اختر جن کا نام تھا حضرت حافظہ سیدہ فاطمہ اندرابی کی شادی حافظ سید ضیاء الدین بخاری جو کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے والد گرامی تھے ان سے کی ہے۔ اب تھوڑا سا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کے متعلق آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ 1857 میں فرنگی سامراج کے ہاتھوں دلی کا جو سہاگ اجڑا، اگر جمنا کی لہریں آج تاریخ کے اوراق اگل دیں اور لال قلعے کی دیواریں ان خونی حادثات کی گرہ کشائی کریں تو ماضی کے ایک ایک لکیر ابھر کر سامنے آ جائے۔ شرافت اور تمدن کی برہنہ لاشیں دہلی کی شاہراہوں پر شرم و حیا کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ آگ شعلوں میں لپٹی عمارات غیر ملکی حکمرانوں کے ظلم و جور میں رنگ بھر رہی تھیں۔ گلیاں اور بازار خاندانوں کے بے خانماں ہونے پر ماتم کناں تھے۔ اس پر آشوب دور میں اجڑے ہوئے گھروں میں ایک گھرانہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی کا بھی تھا، یعنی سید عطا اللہ شاہ بخاری کی والدہ محترمہ، جو دہلی سے صوبہ بہار کے شہر پٹنہ میں جا کر آباد ہوا۔ سیدہ فاطمہ اندرابی رحمۃ اللہ علیہ اسی گھر کی نیک سیرت بیٹی تھیں۔ انسانی ارادے دلوں میں جنم لیتے ہیں، ذہنوں میں پرورش پاتے ہیں، عمل کی دنیا میں اکثر و بیشتر مات کھا جاتے ہیں۔ یہیں سے قدرت اور انسان کے درمیان حد فاصل قائم ہوتی ہے۔ اگر عزم انسانی کائنات کی تسخیر کے نقشے سوچتا ہے تو خالق کائنات ہر نقشے کو نقش فریادی بنا دیتا ہے کہ آدمی کے تصورات کا ہیولہ پانی پانی ہو کر رہ جاتا ہے۔ والدین اولاد کے مستقبل کے لیے جو خاکے ترتیب دیتے ہیں، کبھی تو وہ ریت کے گھروندے ثابت ہوتے ہیں اور کبھی ان پر تاج شاہی کے گل بوٹے کھلتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن کی چوتھی بہار میں سے گزر رہے تھے کہ ان کی والدہ محترمہ کو دائی اجل کا پیام آ گیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ گو آغوش پدری میں ماں کا پیار جلوہ فگر نہیں تھا، تاہم شفقت والد نے انہیں اس احساس سے دور رکھا۔ بغیر ماں کے بچے کی زندگی اس پتے کی طرح ہوتی ہے جو شاخ سے ٹوٹ کر کبھی تو باد سموم کی جھولی میں جا گرتا ہے، کبھی نسیم سحر گاہی سے اپنے پالنے میں سنبھال لیتی ہے۔ نسیم سحر گاہی اسے اپنے پالنے میں سنبھال لیتی ہے، تاہم شاخ سے محروم زندگی کا تلخ کامیابیوں میں بسر ہوتی ہے۔ بن ماں کے بچہ باپ کی تربیت کے سہارے پروان چڑھنے لگا۔ 1857 کی صدائے بازگشت سے کبھی کبھار فضا میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوتا، لیکن شاد عظیم آبادی کا چراغ جل رہا تھا۔ شعر و ادب کی ساری رونقیں ان کے وجود کے گرد سمٹ کر رہ گئی تھیں۔ سید علی محمد شاہ جو آگے چل کر شاد عظیم آبادی کے نام سے معروف ہوئے، جنوری 1846 کو پٹنہ کے محلہ پورب دروازہ میں پیدا ہوئے اور جنوری 1967 کو انتقال کر گئے۔ محلہ پورب دروازہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے محلہ کے برابر میں تھا۔ پڑوسی اور سید ہونے کے باعث شاد عظیم آبادی کا بچپن اکثر شاہ جی کی نانی اماں کے ہاں گزرتا۔ پٹنہ میں یہ گھرانہ بھی علم و ادب کا مرکز تھا، اس لیے شاد عظیم آبادی نے بھی اس صحبت سے کافی فیض پایا۔ چنانچہ زبان کی نوک پلک اور شعر کہنے کا سلیقہ اسی گھرانے کا مرہون منت ہے۔ شاد عظیم آبادی کی عمر اور شاعری اپنی جوانی کی سرحدیں عبور کر چکی تھیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جھولنے سے نکال کر ان کی گود میں ڈال دیا گیا اور مستقبل کا خطیب اعظم وقت کے عظیم شاعر کی جھولی میں شعر و ادب کے کھلونوں سے کھیلنے لگا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہونے لگی ایک شاعر کے دامن میں۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ درس ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ اللہ ہم سب کو شاہ جی کا دیوانہ بنائے اور ساری زندگی سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔